السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے رب سنبھال لے گا، اپنی روح کا سودا کبھی کسی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ اکیلی ایسی چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خواہش تھی جلدی جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ تم قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں صرف گناہوں کی لذت ہے، اور جو حق میں بہتر نہ ہو وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔ دعا کرنا نہ چھوڑو، وہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمارے دل سے ہر اس کی طلب مٹا دے جو ہمارے دل کو مایوس کرتی ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ باہر کی تمام رنگینیوں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ زندگی آسان ہوتی ہے، اسے دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل درخت سے خود بخود گر جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے۔ اسے ٹھوکر نہیں کہتے، شکر ادا کرتے رہو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر حیثیت سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والا خاموش اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ آپ چاہیں دنیا کی کتنی ہی زبان پر اور وہ حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن جب آپ تکلیف کی انتہا پر ہوں تب آپ کسی بھی زبان میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر پائیں گے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بے ترتیب اور پھیلی ہوئی سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت اور صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ دل کا حال بھی عجیب ہے، درد میں بھی محبت کی امید ہے۔ سب سے تاریخ راتیں سب سے روشن ستارے پیدا کرتی ہیں۔ زندگی ایک صبر کا امتحان ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے کبھی آسان، لیکن چاہے کوئی بھی موسم ہو آپ کو چلتے رہنا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں یا آپ کے اپنے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ دل وہ کتاب ہے جو کسی کے سامنے نہیں کھلتی لیکن آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ محبت کے بغیر ہر عبادت ایک بوجھ ہے، ہر رقص ایک معمولی کام ہے، ہر مسیح کی صرف سور ہے۔ محبت علاج ہے، محبت طاقت، محبت تبدیلیوں کا جادو ہے، محبت خدا کے حسن کا آئینہ ہے۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کی وجہ بنتا ہے۔ سب کچھ بھی نہیں ملتا اس دنیا میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ لوگوں میں فائدے میں وہ شخص ہے جو لوگوں سے فاصلے پر رہتا ہے۔ درد کا علاج صرف درد ہے، آنسو بہے خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ تھکے ہوئے دل
اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکی ہیں۔ ساتھ نہ دینے والوں کی طریت یہ ہے کہ وہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے، آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ سینے سے لگو، ہنس کے رہے، یاد یہ لمحہ کھو کر ہمیں رونے کو تو پھر عمر پڑی ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں زندگی ہے۔ دنیا میں ٹھوکریں انہیں کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں کو چبھتے ہیں جو دوڑتے ہیں۔ انسان نصیحت سے نہیں سیکھتا، خود بخود چڑھتا ہے۔ جب اس کے دل کا کوئی حصہ دکھ درد کی تکلیف سے کٹ جاتا ہے اور اپنوں کے مایوس کر دینے والے رویے اس کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب زندگی اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ لمبے قد، جھیل جیسی آنکھیں، گوری رنگت سب بے معنی ہے۔ آپ جتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی بچے، جانور، پرندے، درخت اور چند انسان آپ سے محبت کریں گے۔ زندگی میں جو لمحے موجود ہیں ان سے لطف اٹھائیے، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ گزرے ہوئے وقت کی یادوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے جب بھی بات ہو انسان سکون محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے۔ محبت کا الٹ فرق نہ پڑنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں دل کا خلوص تبار رکھتا ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ بے وقوفی کی باتیں ہی کریں گے۔ سب سے اچھی چیز جو والد اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ دولت نہیں بلکہ عزت کا جذبہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد ہو تم جن آنکھوں نے دیکھے ہو، تیرے خواب ہمیشہ ان آنکھوں کو یوں رلایا نہیں کرتے۔ ہر شخص کے دامن میں سہارا نہیں ہوتا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جانے والے اتنی جگہ آپ کے دل میں گھیرے ہوتے ہیں کہ مدتوں یہ خالی نہیں بڑھتا۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے، اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے، اکیلے رہنے کا مطلب تنہا ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن پر کوئی غلط اثر نہیں ہوتا، نہ اس کی گندگیاں آپ کے ذہن کو گندا کرتی ہیں۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھی بھگو کر مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ زندگی کی کہانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو وقت لکھتا ہے ہم جیتے ہیں، اور ایک وہ جو ہم لکھتے ہیں اور جیتے ہیں، اور جو خود نہیں لکھتے ان کی کہانی وقت لکھتا ہے۔ کسی ایک چیز کے نہ ملنے پر زندگی میں موجود ہر نعمت سے دل اٹھ جانا بہت بڑی ناشکری ہے۔ کامیاب لوگ اپنے مقصد کو نظر کے سامنے رکھتے ہیں، رکاوٹ کو نہیں۔ اپنا تعلق آپ کی کامیابی کا ایک ٹکڑا ہے۔ موت کو یاد رکھنا
नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। तकलीफ़ें, मोहब्बत और आदतें कभी पुरानी नहीं होती। चीज़ों की तादाद में कमी हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी खूबियों में नहीं। उदास दिल की उदास बातें समझने वाला कोई तो होता। इंसान की ज़बान उसका आधा हुस्न होता है। अपनी बातों को अच्छा करो। ज़िंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो तुम पर गुस्सा होकर फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। ज़िंदगी वैसे भी गुजर जाएगी, क्यों ना ज़िंदगी को हंसकर गुजारा जाए। इतना हंसे कि देखने वाला भी हंस पड़े। दुनिया ज़हीन लोगों को तन्हा कर देती है। जब इंसान ईमानदार हो जाए तो उसके माजी के गुनाहों पर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ऐसे इंसान का खुद पर्दा रखता है। जिन रास्तों पर चलकर रब को खोया था, उन रास्तों को छोड़कर रब को पाले। अल्लाह के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह प्यास से गुजार कर चश्मे तक लाता है। अगर कोई हमेशा मजबूत और बेनियाज रहता है तो वह अल्लाह ताला है। उसके सिवा सब कमज़ोर हैं। क्या इंसान, क्या जिन्नात, क्या फरिश्ते, सबके हाथ और दिल बंधे हैं। सब अपने अपने मसलों से लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। फूल बेरंग ही क्यों ना हो, वह फूल होता है। ज़िंदगी मुश्किल ही क्यों ना हो, ज़िंदगी होती है। और हर मुश्किल के बाद आसानी हो ही जाती है। इंसान को बस एक काम करना आना चाहिए। हर सूरत में डट जाना, डटकर मुकाबला करना, हर दिन मुस्कुराना, हर पल जीना। यह हकीकत ही तो है कि जब हम इंसानों को अपने ज़र्व से ज़्यादा मिलने लगे तो हम उसको हजम नहीं कर पाते, और जब हम हजम नहीं कर पाते तो तबाह हो जाते हैं। सांस आने को सिर्फ जीना नहीं कहते, जी इसे कहते हैं जो रब की रज़ा में जिगे। लोगों को समझते वक्त मोहब्बत और हमदर्दी बहुत काम आती है। हुस्न ढल जाता है, हुस्न सलूक बाकी रहता है। हर काम के लिए अल्लाह का हुक्म ज़रूरी है, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। और जब अल्लाह देने पर आता है, तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। नफ़रतों का अपना कोई इलाका नहीं होता, यह मोहब्बतों की ज़मीन पर कब्जा करती हैं। बाज मर्तबा हम जहनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जो हर रोज़ कही जाती है और मुसलसल कही जा रही है। इंसान के गुस्से की वजह उसका गुरूर है। उन अक्लमंद से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। रिज़्क़ खुदा परिंदों को भी देता है, मगर उनके घोंसलों में नहीं। वाज़ मर्तबा खामोशी थक जाने की निशानी होती है। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खूबसूरत एहसास की ज़रूरत होती है। इतने मसरूफ़ ना रहो, थोड़ा सा याद कर लिया करो। लगाकर छोड़ देने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। वह लोग खामोशी को पसंद करते हैं जिन्होंने शोर की तकलीफ़ उठाई हो। सबसे बड़ी ख्वाहिश हर इंसान को खुश करने और उसे मुतासिर करने की ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश की सज़ा यह है कि इंसान ना तो हमसे मुतासिर होंगे, ना खुश। जो अल्लाह की मोहब्बत को अव्वल रखते हैं, अल्लाह भी उनकी मोहब्बत को क़ज़ा नहीं होने देता। हसद सिर्फ़ नेकियों को नहीं खाता, बल्कि इंसान के अंदर की इंसानियत और दिल की रोशनी को भी खा जाता है। अल्लाह मुझे और आपको इस बीमारी से बचाए। खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा भी कमाल है। सब कुछ फरमाता है कोई मांगने वाला। मुनाफिक लोग धक्का देकर नहीं, सहारा देकर गिराते हैं। वफ़ा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। क्या दुनिया में रोने से बेहतर और कोई दवा है? जब आपका एक धोखा सामने आ जाए तो आपके सारे सच सबकी नज़र में आ जाते हैं। इंसान को इंसान बनने के लिए बहादुर बनना पड़ता है। इंसान के दोस्त कम हो तो वो भी एक नेमत है। उसे अल्लाह ताला ने खोटे लोगों से महफूज रखा। सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस तन्हाई में थामे हुए हैं। हम ज़मीन पर बड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा कीमत नहीं रखते। मोमिन अयाश नहीं होता, ना तब जब वो रियाया है, ना तब
جب وہ حکمران ہے اس کی زندگی کسی کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور ختم ہو جانا یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے مگر مومن کی زندگی کا نہیں۔ جب باپ مر جاتا ہے تو کچھ بچے ڈھہ جاتے ہیں اور کچھ بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے باپ جتنے بڑے لوگوں کے لیے تو ہر چیز بہت ہوتی ہے، لوگوں کو سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت، ڈگریوں اور کامیابیوں کے باوجود بھی کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی تو ہے۔ کوئی نہیں چلاتا پتھر، کوئی نہیں مارتا، باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں راڑے ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں۔ صرف باتیں عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس کو انسانوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10 لوگوں کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدل لیں؟ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے، یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ دنیا ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گی جب ذہین لوگوں کو سوچنے سے منع کر دیا جائے گا تاکہ وہ بیوقوف لوگوں کو ناراض نہ کریں۔